کار جادو کے اثر کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے چند شرعی احکامات کی خلاف ورزی کرنا، جس میں عدت میں شادی بھی شامل ہے۔ دوسروں کی بہو بیٹیاں جو ہیں ان کو جو ہے وہ ہر وقت ان کے خلاف گندے گھنونے ٹرینڈز بھی چلائے، لیکن دوسری طرف اس کی زندگی جو ہے وہ خود غلاظت سے اور گندگی سے بھری ہوئی ہو۔ بشریٰ بی بی عزیز و اقارب سے پوچھا کہ نکاح کی تمام شرائط پوری ہیں، انہوں نے کہا جی بالکل پوری ہیں۔ وہ ان کی جو پلے بوائے کی زندگی ہے، وہ جو ان کی آڈیوز بھی آئی تھیں، ان کے اور بھی بہت سارے کچھ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، شادی چھپانا پھر دوبارہ نکاح کرنا۔ 5 بچوں کی جو ہے والدہ محترمہ تھی، 18 کو جو ہے اگر وہ نکاح کر لیں گے تو وہ وزیر اعظم پاکستان بن سکتے ہیں۔ پرانے ضرور ہوں گے لیکن ایک اوور ریٹڈ جرنلسٹ ہیں، وہ کبھی ادھر چھلانگ مارتے ہیں کبھی ادھر چھلانگ مارتے ہیں اور ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹوڈے ود نظم بخاری کے آج کے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں، اور بڑا عجیب ہوتا ہے سم ٹائمز جو ایک لیڈر ہوتا ہے اس کی زندگی ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہوتی ہے، جس کے اوپر لوگ بات بھی کرتے ہیں، جس کے اوپر لوگ جو ہے اس کو جج بھی کرتے ہیں، جو میرے مطابق ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن جب ایک ایسا لیڈر ہو جس نے ہر وقت ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہو، جو ریاست مدینہ کا اسلامی ٹچ جو ہے وہ بھی دیتا ہو اپنی جو ہے وہ سیاست کے اندر، اور مذہب کو جو ہے سیاست کے اوپر ایک ویپن کے طور پر استعمال کرتا ہو، اور ایک ہائی مورل گراؤنڈز بھی وہ لیتا ہو، وہ ہر وقت اس کے جو پیروکار ہیں وہ سمجھتے ہوں کہ اس سے زیادہ متقی پرہیزگار انسان تو کرۂ ارض پہ کوئی اترا ہی نہیں۔ اور پھر جب اس کے ایسے معاملات سامنے آئیں کہ جس کے اوپر جو پبلک ڈومین ہو جائے تو اس پہ بات کرنا مجبوری ہو جاتی ہے۔ میں ایک خاتون بھی ہوں، میرے لیے تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ہینڈی کیپ ہے کہ کچھ چیزوں کے اوپر میں چاہ کر بھی بات نہیں کرتی، میں نہیں سمجھتی کہ اس پہ بات کی جانی چاہیے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ایک لیڈر ہے وہ، اور پھر وہ لیڈر ہو کہ جو اپنے آپ کو متقی پرہیزگار، اس کی پوری پارٹی جو ہے وہ دکھانے کے لیے، عمران خان کی بات کر رہی ہوں ظاہر ہے، وہ دوسروں کو جو ہے وہ ہر وقت چور ڈاکو بھی کہے، دوسروں کے اوپر گندے گھنونے الزامات بھی لگائے، دوسروں کی بہو بیٹیاں جو ہیں ان کو جو ہے وہ ہر وقت ان کے خلاف گندے گھنونے ٹرینڈز بھی چلائے، لیکن دوسری طرف اس کی زندگی جو ہے وہ خود غلاظت سے اور گندگی سے بھری ہوئی ہو۔ یقیناً میں عمران خان کی بات کر رہی ہوں، اور آج جو قاضی سعید صاحب نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں میجسٹریٹ کے سامنے عدالت میں جو بیان دیا ہے، اس کی قانونی حیثیت بھی ہوتی ہے، آپ کو یہ معلوم ہوگا، اور جو اس کی وہ اب سنی سنائی بات نہیں ہے۔ انہوں نے ایفیڈیوٹ، آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ چل بھی رہا ہوگا، وہ ایفیڈیوٹ بھی انہوں نے جو ہے وہ اسٹامپ پیپر کے اوپر جو ہے اپنا بیان لکھ کے دیا ہے، اور وہ بیان بڑا عجیب و غریب ہے۔ مطلب اس کے اوپر میں پہلے کچھ چیزیں اس کی جو ہے بیان کی آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں۔ اچھا جی، اس بیان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تعلق تھا عمران خان سے، اور وہ جو ہے وہ ان کو عمران خان صاحب نے 1 جنوری 2018 کو فون کیا اور کہا کہ ان کو مسلمات بشریٰ بی بی سے نکاح پڑھانا ہے، اور وہ ان کو ڈیفنس کے ایک گھر میں لے گئے جہاں پر بشریٰ بی بی عزیز و اقارب سے پوچھا کہ نکاح کی تمام شرائط پوری ہیں، انہوں نے کہا جی بالکل پوری ہیں، اور پہلی شادی اور طلاق کا بھی پوچھا، جس پہ ان کو یقین دلایا گیا کہ نکاح کی تمام شرعی اور قانونی شرائط پوری ہیں۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نکاح پڑھوا دیا۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں مختلف ذرائع سے یہ جو ہے میرے علم میں آیا کہ نکاح اور شادی کی تقریب فراڈ پر مبنی تھی، اور اس کے بعد بشریٰ بی بی اور عمران خان بطور میاں بیوی جو ہے وہ بنی گالہ میں رہنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد عمران خان نے پھر دوبارہ رابطہ کیا اور کہا کہ نکاح دوبارہ پڑھوانا ہے، اور وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ طلاق نومبر 2017 میں ہوئی تھی، اور مورخہ 1 جنوری 2018 کو جو ہے وہ عدت کی ڈیٹ جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی تھی۔ میں حیران ہوا، اور اس کے بعد دوبارہ نکاح پڑھوایا، اور وہ غیر شرعی تھا، اور یہ سب باتیں انہوں نے اپنے بیان حلفی جو آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں اس میں بیان حلفی میں انہوں نے ان تمام باتوں کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پر کچھ سوالات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ پہلی تو اور میں دیکھ رہی ہوں سوشل میڈیا کے اوپر وہ جو ذاتی معاملہ ہے جی، نجی معاملہ ہے، اللہ کی شان ہے جنہوں نے خود کسی کی بہو بیٹی کو عزت سلامت بھی رکھی۔ میرے ساتھ ایک انفارچونیٹ واقعہ میری ازدواجی زندگی میں پیش آیا، جو ہے اس کے بعد اللہ پاک نے کرم کیا اور میں اب ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں ہوں، ہنا بٹ ہے، جو مائزہ ہے، مریم اورنگزیب بھی کسی حد تک،
ہمارے خلاف جو ہے وہ پتہ نہیں اتنی طلاقیں یہ سب لوگ کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے. اور مریم نواز صاحبہ کا تو کوئی مطلب ان کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے کہ ان کے اوپر جس طرح کی گندی اور گھنونی کمپین یہ چلاتے ہیں. ان کو آج عمران خان صاحب کی تمام چیزیں جو ہیں وہ نجی معاملہ لگتا ہے. پہلی تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ بالکل نجی معاملہ. دیکھیں نا، عمران خان صاحب کی زندگی اٹی پڑی ہے بہت سارے معاملات سے. وہ ان کی جو پلے بوائے کی زندگی ہے، وہ جو ان کی آڈیوز بھی آئی تھیں، ان کے اور بھی بہت سارے کچھ معاملات کہے جاتے ہیں، اس کے اوپر ہم نے کبھی کسی نے بات نہیں کی اور کرنا بھی نہیں چاہتے. وہ یقیناً ان کا نجی معاملہ ہے. لیکن اب یہ وہ معاملہ ہے جو عدالت میں گیا ہے اور عدالت میں اس کے اوپر جو ہے وہ گواہی ہوئی ہے. یہ یقیناً اللہ پاک جو ہیں وہ بہت سارے، میں تو بالکل مذہبی معاملات پہ بالکل کامنٹ نہیں کرتی. مجھ جیسی گناہگار جو ہے اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے مذہبی چیزوں پر میں بات کروں وہ کروں. لیکن یہ اس پوری شادی کے اور عمران خان صاحب کی خاص طور پر زندگی کے معاملات اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. شادی چھپانا، پھر دوبارہ نکاح کرنا. ریحام خان صاحبہ جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے بتا چکی ہیں، ان کا ایک انٹرویو موجود ہے اظہر جاوید صاحب کے ساتھ، کہ ان کا نکاح جو ہے وہ بھی 7 محرم الحرام کو ہوا تھا اور 2 مہینے تک نکاح کو چھپایا گیا اور پھر دنیا کو دکھانے کے لیے ایک دفعہ پھر نکاح کیا گیا، اس کی تصویریں جاری کی گئیں. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک ایسا لیڈر جو اپنے آپ کو ریاست مدینہ کا داعی کہتا ہے، جو ہر وقت تسبیح اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے، جس کے پیروکار اس کو بہت جو ہے وہ کوئی متقی پرہیزگار انسان سمجھتے ہیں، سو ان کی یہ عالم ہے کہ ان کی کوئی بھی جو چیز ہے، دیکھیے یہ بھی اسلامی احکامات ہیں کہ شادی ایک بہت متبرک اور ایک بہت اچھی چیز ہے جس کو چھپایا نہیں جانا چاہیے. اس لیے ولیمے کا حکم بھی ہے کہ اس کو دعوت دی جائے تاکہ دنیا کو پتہ چلے شادی. عمران خان صاحب کا شادیاں چھپانا، پھر بیٹی کو چھپانا، یہ معاملات ایسے لگتے ہیں جیسے ان کو پرانی عادت ہے مذہب کے ساتھ کھیلنے کی، اور جو ہمارے مذہبی اشعار ہیں، جو حکم ہیں، ان کی حکومت عملی کرنے کی. لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں بشرا بی بی صاحبہ پھر سے جن کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے معرفت کے بہت بڑے کسی درجے پہ وہ فائز ہیں. عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو، کامران شاہد ایک ہمارے اینکر ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک انٹرویو جو ہے وہ ریکارڈ پہ ہے، جو ہے 11 جنوری کا، یعنی ان کی شادی کو ہوئے 11 دن ہو چکے تھے. اس کے بعد انہوں نے وہ انٹرویو دیا. شادی کے 10 دن بعد بھی وہ موصوف ڈھٹائی سے جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ ڈھٹائی سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں میں نے تو ابھی شادی کا پرپوزل بھیجا ہے، اور یہ اس لیے ہوا تھا کہ عمر چیمہ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ خبر 4 جنوری کو بریک کر دی تھی. انہوں نے بتا دیا تھا کہ نکاح ہوا ہے، اور جب یہ رپورٹ ہو گیا اور پتہ لگ گیا تو پھر جو ہے وہ کچھ دن بعد یہ تماشا کریٹ کیا گیا کہ نہیں جی نہیں، وہ ہم نے ابھی شادی کا پرپوزل بھیجا ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی. اور شادی پھر وہ دوبارہ جو دوسرا نکاح پڑھایا فروری میں قاضی سعید صاحب نے، پھر وہ دوسری شادی جو ہے اس کو اس طرح سے ڈکلیئر کیا گیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گناہ کرنے کے بعد گناہ، وہ کہتے ہیں نا عذر باز گناہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ جرم ہوتا ہے بڑا. سو یہاں پر بھی جھوٹ بولا، غلط بیانی کی. اور پھر بشرا بی بی صاحبہ کا بھی ایک کلپ ہے اپنی عدت کے حوالے سے جو انہوں نے کہا، ذرا وہ بھی دیکھ لیجئے. جب میں اپنے گھر سے نکلی تھی تو میرے گھر میں ہی میں عدت پوری کر کے نکلی تھی. میرے جو پچھلے ہسبینڈ تھے وہ ایک دین کے اوپر بڑا چلتے ہیں. انہوں نے کہا ہم پہلے یہ عدت گھر میں کریں گے، جیسے ایک قرآنی طریقہ تھا. اس کے بعد جب میں گھر سے نکلی، میں چاہتی تو میں اگلے دن بھی شادی کر سکتی تھی. میں نے تو اس کے 5-6 بلکہ شاید 7 مہینے بعد. یہ بشرا بی بی صاحبہ کا کلپ دیکھا جی آپ نے، جس کے اندر وہ بتا رہی ہیں کہ ان کو شریعت کا بہت علم ہے، اور ان کے جو سابق شوہر تھے وہ بھی بہت شرعی احکامات پہ چلتے تھے، اور ان دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ عدت کی مدت جو ہے وہ گھر میں پوری کریں گے. وہ گھر سے مدت پوری کر کے نکلی، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ 6-7 مہینے اس کے بعد بھی انتظار کیا اور پھر شادی کی. اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی عدت جو ہے، ان کی جو طلاق ہے وہ نومبر میں ہوئی. اور اس نومبر کی ڈیورس پہ، اس پہ بھی آپ کو پتا ہے بہت ساری کنٹروورسی اس وقت بھی اٹھ کے آئی تھی کہ جب ڈیورس کے بارے میں جو ہے یہ ساری خبر سامنے آئی تو خاوند مانیکا صاحب بھی، ان کا بیٹا بھی، وہ جو ہے ان کے بھی کلپس اب ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوں گے، جس کے اندر وہ انہوں نے کہا کہ جی وہ بالکل ایسی بات نہیں ہے، اور ہمیں جو ہے وہ ڈیورس جو ہے وہ صرف ہوئی ہے، لیکن عمران خان کا اس ڈیورس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ 5 بچوں کی جو ہے والدہ محترمہ تھیں، اور ان کی جو ہے وہ ڈیورس ہوئی، اور ڈیورس ہونے کے بعد عدت میں ہوتے ہوئے اب ان کو سارے شرعی تقاضے جو ہے معلوم تھے. ان کو معلوم ہے کہ عدت کے احکامات کیا ہوتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہے کہ عدت جو ہے وہ اکٹھے جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ عدت کی مدت کتنی ہوتی ہے اور عدت کے اندر شادی ہوتی ہے کہ نہیں. اس کا بھی ایک جواب نکلا ہے. اس کا ایک جواب یہ نکلا ہے، قاضی سعید صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو بتایا تھا
کہ 1 جنوری 2018 کو جو ہے اگر وہ نکاح کر لیں گے تو وہ وزیر اعظم پاکستان بن سکتے ہیں. سو اس لیے یہ تمام باتیں بتاتے ہوئے اب یہ بات جو ہے یہ نجی معاملہ نہیں رہ جاتا. یہ عمران خان صاحب نے یہ شادی جو ہے یہ جو شرعی احکامات ہیں ان کی خلاف ورزی کر کے اس لیے کی کہ ان کو وزیر اعظم بننا تھا, یہ کوٹونا ان کو بتایا گیا ہوگا. اور مجھے تو میں ابھی جب یہ سب صبح سے چل رہا تھا تو میری بات ہوئی ایک دو جگہ, تو مجھے عجیب و غریب بات پتہ چلی. انہوں نے کہا کہ جی کالا جادو جو ہے اس کی جو ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے, کالے جادو کے اثر کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے چند شرعی احکامات کی خلاف ورزی کرنا, جس میں عدت میں شادی بھی شامل ہے. اور اس شادی کی بھی آپ کو پتہ ہے, ایک میں اس پہ پچھلا ولاگ کر چکی ہوں جس کے اندر جو ہے وہ ان کی جو اون چودھری ہیں ان کا بھی انٹرویو موجود ہے, جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ ان کی بہن کا جو ہے وہ رشتہ ان کے ساتھ کرنا چاہتے تھے, لیکن پیرنی صاحبہ نے کہا کہ جی وہ خود جو ہے وہ شادی جو ہے انہوں نے اس کا پرپوزل دیا اور وہ شادی جو ہے وہ ہوئی. ہمیں بات نہ شادی پہ اعتراض ہے اور نہ ہمیں جو ہے وہ کسی بات پر بات کرنے کی ضرورت ہے, لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو اپنے آپ کو صادق اور امین کہتا ہے, ایک ایسا شخص اور ایک ایسی خاتون جو اپنے آپ کو شریعت کے جو ہے تقاضوں کے اوپر پورا اترتے ہوئے کہتی ہیں, جو اپنے آپ کو ایک پیرنی کہلواتی ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب کہی جاتی ہیں, ان کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے صریحاً لوگوں کے سامنے بیٹھ کر جھوٹ بھی بولے, انہوں نے جو ہے گناہ کیا, گناہ کے اوپر اس کے عذر جو ہے وہ گناہ کی شکل میں کیے, اس کے بعد لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولا, عوام کے ساتھ تو جھوٹ بولا خدا تعالیٰ کے ساتھ بھی جو ہے ایک اتنے محترم اور شرعی احکام کے اندر جو ہے وہ جھوٹ بولا. سو یہ جو تمام چیزیں ہیں اس کے اوپر کچھ ٹائیگر صحافی تو لگے ہوئے ہیں, مطلب صبح سے نا وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, وہ جو ہے وہ نجی معاملہ ہے, کچھ اور کر لیں جی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن جو دو لوگ ہیں جن کو میں اسپیسیفکلی صرف جلدی جلدی ان کے اوپر بات کر لیتی ہوں تاکہ زیادہ ٹائم نہ لگے. ایک تو جو اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ صحافی کہتے ہیں لیکن ٹائیگرانہ صحافیت جو صحافیوں کی جو ہے نا وہ پوری خصوصیات ان کے بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں. اب اقرار الحسن صاحب جن کو بھی کل جو بڑے سرخیل ہیں ٹائیگر صحافیوں کے, وہ ابھی ان کی جو ہے وہ مٹی پلید کر رہے ہیں 2-3 دن سے. تو لیکن اقرار صاحب جو ہے وہ جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہ کنوینئنس کے حساب سے اپنے سٹیٹمنٹس جو ہے بدلتے رہتے ہیں. ان کا ایک ٹویٹ دیکھیے, آپ اس سے کیا حاصل کر لیں گے. میں لکھ کر دیتا ہوں کہ اگر عمران خان کا ایک بھی فالوور اس خبر کی وجہ سے متنفر ہو, یہ شرعی عیب نکالنے کی کن متقیوں اور پرہیزگاروں کے خلاف کوشش کر رہے ہیں, آصف علی زرداری, نواز شریف, شہباز شریف, مان لے کچھ اور کریں. تو اقرار صاحب کے لیے پہلے تو میری گزارش یہ ہے کہ عمران خان کا فالوور جو ہے اس سے متنفر ہو یا نہ ہو یہ معاملہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے کیا شرعی احکامات کی خلاف ورزی کی ہے, آپ نے جھوٹ بولا ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ بھی, پاکستان اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے بھی. اتنا بڑا جھوٹ آپ نے, اتنا بڑا فراڈ کیا اس کے ساتھ, اور جو ہے وہ اس کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے تو آپ کر لیں بھائی نظر انداز. لیکن جو باقی متقیوں کی آپ بات کر رہے ہیں, جو آپ نے نام لکھے ہیں, آصف زرداری, نواز شریف, شہباز شریف, مجھے بتا دیں کہ اگر واقعی کمپیریزن کرنا ہے تو بتائیے نا کہ کیا عمران خان کی زندگی ان میں سے کسی لیڈر کی زندگی کے ساتھ کمپیئر کی جا سکتی ہے. میں پھر وہی کہ خاتون ہوں, میں بہت ساری ڈیٹیل میں نہیں جا سکتی. کسی کی جو ہے ناجائز اولاد ہے, کسی کے جو اتنے سکینڈلز اور اتنی چیزیں, اور پھر جس کو عادت ہے نکاح کر کے چھپانے کی, جس کو عادت ہے بچے پیدا کر کے ان کو جو ہے ان کی ولدیت سے مکر جانے کی, یہ کارنامہ صرف متقی عمران خان جو ہے اس کو جو ہے اس کے لیے جائز ہے اور وہ آپ کو درست لگتا ہے. اب ایک حامد میر صاحب, میں تو کبھی بھی ان کی صحافت کی مطرف نہیں رہی, نہ میں ان کو کوئی, میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اوور ریٹڈ جرنلسٹ ہیں, پرانے ضرور ہوں گے لیکن ایک اوور ریٹڈ جرنلسٹ ہیں. ان کا ذرا سنیے, وہ بھی ان کو بھی وہ نا کبھی کبھی وہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ ثابت کرنے کے لیے وہ کبھی ادھر چھلانگ مارتے ہیں, کبھی ادھر چھلانگ مارتے ہیں اور ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں, جو صحافی کو سوٹ نہیں کرتی. اگر عمران خان سے آپ کو بہت محبت ہے, بہت پیار ہے, لیکن اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹے کو جھوٹا کہیے نا, بٹ نہیں, یہ وہ نہیں کر سکتے. اچھا وہ کیا کہہ رہے ہیں, پہلا نکاح شرعی تھا یا غیر شرعی, دوسرا نکاح پڑھانا جائز تھا یا نہیں. یہ ایک نجی معاملہ ہے. نکاح نجی معاملہ ہوتا ہے, نکاح کے اوپر جھوٹ بولنا نجی معاملہ نہیں ہے, نکاح کو چھپانا نجی معاملہ نہیں ہے, نکاح کے نام پر جو ہے فراڈ کرنا نجی معاملہ نہیں ہوتا حامد میر صاحب. لیکن اسے سیاسی معاملہ بنانا شرعی ہے یا نہیں, اس کو کون سیاسی معاملہ بنا رہا ہے. یہ تو ایک شرعی معاملہ ہے, اس کو سیاسی بنانے کا نہ کسی کو شوق ہے نہ ضرورت ہے. یہ معاملہ عدالت میں بھی پہنچ چکا ہے, عدالت کی سماعت کو بریکنگ نیوز کی شکل میں
پیش کیا جا رہا ہے، کیا ہم ان نجی معاملات کو نظر انداز نہیں کر سکتے؟ عمران خان صاحب کی تو تمام نجی معاملات کو آج تک نظر انداز ہی کیا ہے سب نے، اور خاص طور پہ اگر کبھی خدا نہ خواستہ کسی اور سیاسی مخالف کی اس طرح کی سٹوریاں ہوتی نا تو عمران خان ان کا کیا حال کر چکا ہوتا، یہ حامد میر کو بھی پتا ہے اور جو پوری پاکستان کی قوم کو بھی پتا ہے۔ لیکن یہ جو اس پورے معاملے کے اندر عمران خان صاحب نے جو 2 نمبری کی ہے، جو فراڈ کیا ہے، جو غلط بیانی کی ہے، جو جھوٹ بولا ہے، وہ 62-63 کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے اوپر عمران خان کو جانچنا بہت ضروری ہے، چونکہ ہمارے ملک میں یہ رواج ہماری ملک کی عدالتوں نے ہی ڈالا تھا کہ جو ہے وہ ایک شخص کو جس کا فیک این او سی پہ بنا ہوا گھر بھی ہو، جس کی زندگی جو ہے گناہوں سے اٹی ہوئی ہو، لیکن اس کو مصلحت کے تحت یا پروجیکٹ کے تحت جو ہے وہ صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا جائے۔ میرا آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ خدا حافظ۔